الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت اللہ کریم نے بخشی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: اور اگر یہ لوگ ظلم کر بیٹھتے ہیں اپنے آپ پر تو حاضر ہوتے آپ کے پاس اور مغفرت طلب کرتے اللہ تعالیٰ سے، اور مغفرت طلب کرتے ان کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، تو وہ ضرور پاتے اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی عظمت والا ہے۔ جو لوگ قرآن مجید کو نہیں سمجھتے اور ساتھ شیخ القرآن بھی کہلاتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ اور پھر ان کے نزدیک دروازہ خدا کے بغیر کسی غیر کا دروازہ کھٹکھٹانا ہی شرک ہے، کیا کیا جائے؟ اس آیت کی ناسخ بھی کوئی آیت نہیں ہے، اس آیت کی کوئی کینسل کرنے والی کوئی آیت نہیں ہے۔ یہ آیت کا نور آپ کی ظاہری حیات میں بھی اسی طرح ہے جیسا آپ کے اس دار فانی سے رخصتی کے بعد جو باطنی زندگی ہے اسی طرح ہی ہے۔ تو اعتراض والے بہت ساری باتیں کرتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں، وہ بھی جواب قرآنی سے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست مانگو۔ یہ ہم کہاں کہتے ہیں کہ اللہ سے نہ مانگو؟ یہاں بھی فاستغفر اللہ پہلے کہا ہے کہ پس تم اللہ سے مغفرت طلب کرو، بعد میں واستغفر اللہ کے الفاظ ہے، واستغفر لهم الرسول، یعنی فاستغفر اللہ کے بعد ہے واستغفر لهم الرسول، رسول کریم علیہ السلام بھی معافی طلب کریں، مغفرت طلب کریں، یعنی دعا کریں گناہوں کی بخشش کے لیے جو لوگ گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ اب وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست مانگو، اور یہ اجیب دعوت الداع اذا دعان، یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ جب کوئی اسے پکارنے والا پکارتا ہے، دعا کرتا ہے، تو وہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اور اکثر یہ آیت پیش کرتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں تو تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہوں۔ تو جب اللہ تعالیٰ شاہ رگ سے قریب ہے تو اللہ سے ڈائریکٹ مانگو۔ اللہ ادھر کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے جب حضور علیہ السلام کے دربار میں آؤ، آپ کے قدموں میں آؤ، جاؤ کہ آپ کے قدموں میں آ جاؤ، گناہ کر کے آ جاؤ، گناہ ہو گئے ہیں، آ جاؤ مغفرت طلب کرو اللہ تعالیٰ سے۔ پھر میرے حبیب سے بھی ریکویسٹ کرو کہ آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنے دست پاک اٹھائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کو پھر تم توبہ قبول کرنے والا اور رحیم پاؤ۔ تو وہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو یہ آیت پیش کر کہتے ہیں غیر اللہ سے توسل کا کوئی فائدہ نہیں، وہ شاہ رگ سے بھی قریب ہے، وہ تو گدھوں کے بھی شاہ رگ سے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر شے سے قریب ہے، ہر شے کے بہت قریب ہے، اس لیے وہ اللہ ہے۔ وہ اگر وہ قریب نہ ہو تو اور اس کی قربت بھی جو ہے دوری اور قریب ہونے کی مسافتوں سے پاک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ سیدھے اللہ سے مانگو، کسی مقبول الہی کے پاس دعا کرانے کے لیے چل کر جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مگر اللہ کہہ رہا ہے اس آیت میں کہ ان کی آپ کے در دولت پر حاضری بھی شرط اجابت میں سے ہے، یعنی شرط قبولیت میں سے ہے۔ اس کے علاوہ وہاں ان کی حاضری کے بعد آپ بھی ان کے لیے طلب مغفرت کریں، پھر کہیں جا کر میں انہیں بخشوں گا۔ اب غور کیجئے کہ جو لوگ بتوں، اصنام
اور معبودان باطلہ کے لیے اتری ہوئی آیات کو صرف غیر اللہ کے لفظ کا سہارا لے کر انبیاء کرام علیہ السلام کی ذوات مقدسہ پر بھی منطبق کر دیتے ہیں، چسپاں کر دیتے ہیں، فتوے جاری کر دیتے ہیں، ان سے ہم پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ اگر وہ بھی اصنام کی طرح غیر اللہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے در دولت پر حاضری، پھر ان کی طلب مغفرت کی شرائط کو قبولیت کی شرط کیوں رکھا ہے اس آیت کے حوالے سے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ اگر وہ مجھ سے براہ راست طلب مغفرت کرتے تو میں انہیں بخش دیتا، وہ بخش بھی دیتا ہے، مگر ایسا نہیں فرمایا۔ گویا اس آیت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ حضور کریم علیہ السلام کے روضہ اطہر پر حاضری دینا جاؤ کے ارشاد کی تعمیل ہوگی، لہٰذا یہ کہنا کہ جاؤ کا حکم حضرت کی ظاہری حیات میں ہی سے تعلق رکھتا ہے، یہ ظاہری حیات سے ہی اس کا تعلق ہے اور اب وہاں حاضری کی ضرورت نہیں، ایسا سوائے جاہلیت کے اور حضور علیہ السلام سے بغض کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ جو حجاج جاتے ہیں حج کرنے یا عمرہ کے لیے لوگ جاتے ہیں، ان سے بڑی شد و مد سے سمجھاتے ہیں، پکڑ کر سمجھاتے ہیں، بورڈ وہاں لگے ہوئے ہیں۔ اس طرح خیر میں گیا تو بورڈ تو میں نے نہیں دیکھے، شاید انہیں بھی آیت کی سمجھ آ گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور انہیں سب کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور حضور علیہ السلام کے توسل سے، آپ کے وسیلہ سے، آپ کے ہم خادم ہیں، اس وسیلہ سے، اس خادمیت کے صدقے، حضور علیہ السلام کی آل پاک کے صدقے، اللہ تعالیٰ ان کی اہل بیت کے صدقے ہمارے گناہوں کو بخشے اور ہمیں معاف فرمائے۔ ہم اللہ سے بھی معافی مانگتے ہیں اور حضور علیہ السلام سے بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اپنے اللہ کی جو ہمارا بھی رب ہے، آپ کا بھی رب ہے، آپ اس کے محبوب ہیں، ہمارے لیے دست پاک اٹھائیے تاکہ اللہ تعالیٰ کو ہم لوجد اللہ تواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا اور رحیم پائیں۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔